جو حاجات لے کر آئے ہو اس حرامی کی عظمت کو سکھا کری مالک آپ مومنین کی حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کا آسان فرمائے۔ ہمارے آقا ہمارے وارث صاحب الزمان مولانا ظہور عظیم فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آقا کی زیارت نصرت اور خدمت کی سعادت مجھے زیادہ اور قوم کے لیے سارے حضرات کے اس طرح سے ذاکر قصیدہ پڑھتا ہے تو اس کے قصیدے کا کوئی موضوع ہوتا ہے، عالم مجلس پڑھتا ہے تو اس کی مجلس کا کوئی موضوع ہوتا ہے، رائٹر کہانی لکھتا ہے تو اس کے ناول کا کہانی کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ تمام مفسرین سے علماء نے لکھا ہے 3 دن تک اللہ کے نبی نے یمن کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ اور مناظرہ کیا ہے۔ یہ جو 3 دن تک حضور کا مناظرہ چلتا رہا ہے، یہ آپ ایسے ہی بحث کرتے رہے تھے یا مباہلے کا بھی کوئی موضوع تھا؟ دیکھیے داد دینے کے لیے لوگ بڑے بدل کرتے ہیں، گناہ نہ کرے سے گناہ نہ کرے سے ادھر ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا اور آپ کو پسند نہیں ہوگا، بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ نے 2-4 دن سے میرے انداز بیان سے یہ ضرور آپ نے ججمنٹ کیا ہوگا کہ میں بعض دعائیں دے کر داد نہیں کرتا۔ میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں پیغام پہنچاؤں داد کی رجحان میں، اور یہ جو ہم اوور ایکٹنگ بھی بات سے کر لیتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، یہ میرا شوق ہے میں کروں، تو ہمارا فوکس خطاب پر ہوتا ہے، پیغام ملے، اور چٹپٹی باتیں ہوتی ہیں، کرالی باتیں ہوتی ہیں، اور کرالی چیزوں کا سوال تو ہوتا ہے مگر ان کے اندر غذائیت نہیں ہوتا۔ سادہ غذا جو ہوتی ہے اس کے اندر منرل ہوتے ہیں، وٹامن ہوتے ہیں۔ سمجھدار لوگ تشریف فرما ہیں اور آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ کی توجہ انتہائی ضروری ہے۔ چاہتا ہوں خوبصورت پیغام مومنین کرام تک پہنچے۔ ایک سلوات کا سلام۔ دانش
دانشور انسان بے ربط گفتگو نہیں کرتا. دانشور بولے گا تو اس کی گفتگو کا کوئی موضوع ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نجفی جہاں سے گفتگو شروع کرتا ہے اسی پہ ہی ختم کرتا ہے. میں ٹوٹ کے نہیں پڑھتا، موضوع پڑھتا. دانشور انسان کی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے. تاریخ اسلام کے اندر اتنا بڑا مناظرہ اللہ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا، اس مناظرے کا موضوع کیا تھا؟ جو بزرگان تشریف فرما ہے یقیناً وہ جانتے ہیں. آپ کے توسط سے میں جوانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. مناظرے کا مباحثے کا جو موضوع تھا وہ موضوع تھا توحید. کیا موضوع تھا؟ اور یہی پہلا اور آخری مناظرہ ہوا ہے. موضوع ہے توحید. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ میری بات ان تک نہ پہنچو، میں اس کو تھوڑا اور واضح کرتا ہوں. عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور بی بی مریم معاذ اللہ کی شریکہ حیات ہے. اور جس کا شریک حیات موجود ہو وہ وحدہ لا شریک نہیں ہو. شریکہ حیات موجود ہے تو پھر وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے. جب وحدہ لا شریک نہیں ہے تو پھر توحید نہیں ہے. تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ توحید نہیں ہے. وہ توحید کے منکر تھے. وہ توحید کے منکر تھے. حضور توحید منوانا چاہتے. حضور قائل تھے توحید کے اور عیسائی قائل تھے تثلیث کے. تثلیث کے لفظ سے گھبرانا نہیں، سموسے کی شکل کو تثلیث کہتے ہیں. وہ توحید کے منکر ہیں اور میرے نبی توحید کے قائل ہیں. وہ توحید نہیں چاہتے، حضور توحید ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو موضوع پھر کیا ہو گیا؟ مناظرے کا موضوع، مباحثے کا موضوع کیا ہو گیا؟ توحید. مد مقابل توحید کا منکر ہے، حضور توحید کے قائل ہیں. جی موضوع طے ہو گیا ہے جس موضوع پہ مناظرہ ہوا ہے. اب میرے نبی نے جو دلیل پیش کی ہے بالکل سادہ سی دلیل ہے. کچھ باتیں بزرگوں کے لیے رپیٹ ہوتی ہیں لیکن جوانوں کے لیے وہ پہلی بار ہوتی ہے اور سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. تو جن کے لیے رپیٹ ہے میری گفتگو وہ ثواب سمجھ کے، اور جو پہلی بار سن رہے ہیں وہ ثواب سمجھ کے کام چل سکتا ہے. حضور نے جو دلیل دی ہے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا ابن اللہ ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ ہونے کی یا ابن اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ورنہ تو آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر وہ بھی خدا ہوتے. تو بالکل سیدھی سادی دلیل ہے، بچے بھی سمجھ رہے ہیں. 2 + 2 = 4. دلیل آسان تھی، عام فہم دلیل تھی. اس کے اندر کوئی دقت، کوئی فلسفہ منطق نہیں ہے. اتنی آسان دلیل کہ ہر انسان کو سمجھ آ گئی. تو جو علماء تھے عیسائی مذہب کے، ان کو حضور کی دلیل سمجھ بھی آئی. سمجھ آنے کے بعد ان کو یہ بھی احساس ہو گیا نبی سچا ہے، ہم جھوٹے. ان کو اندر سے یہ احساس ہو گیا کہ نبی سچا ہے، مسلمانوں کا نبی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. لیکن وہ یمن کے بادشاہ کے سفیر تھے، اپنے مذہب کے ترجمان تھے.
کوئی چھوٹے موٹے مسجد کے پیش امام نہیں تھے. اگر وہ مسجد نبوی کے اندر پبلک کے سامنے شکست کا اعتراف کرتے ہیں تو ان کے لیے شرمندگی تھی. اپنی ذلت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے اڑ گئے کہ نہیں ہم سچے ہیں. اندر سے مان چکے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں, لیکن شرمندگی اور خفت کو چھپانے کے لیے اڑ گئے. صورتحال یہ بن گئی جیسے کسی شریف کا کسی کمینے سے جھگڑا ہو جائے. کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے. تو شریف کی طرح کیا کرتا ہے؟ ادب سے احترام سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو ہے ہی کمینہ ادب احترام سے مانے گا تو بالآخر یہ شریف تانگا کہ کیا کہتا ہے, جا تو سے خدا پوچھے. میں جھوٹا تو مجھ سے خدا پوچھے گا, تو جھوٹا تو تیرا کیا کرنا ہے. صورتحال یہی بن گئی. وہ لوگ اپنی کمیونٹی پہ اڑ گئے. اب کیسے پتا چلے کس کا عقیدہ حق ہے کس کا باطل ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. نتیجہ کلیئر کیے بغیر ان کو واپس بھیج دیں تو پھر یہ ایک بنیاد بن جائے گی عیسائیوں کی تقویت کے لیے کہ یہ مناظرہ جیت کر گئے تھے. حضور نے فرمایا دیکھو اب اس کا آسان حل یہ ہے کہ لکیر کھینچ لیتے ہیں. لکیر کی اس طرف تم کھڑے ہو جاؤ, لکیر کی اس طرف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. دونوں مل کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, پروردگار ہم میں سے جو جھوٹا ہے جس کا عقیدہ باطل ہے اس پر تو اپنا عذاب نازل فرما. اللہ کے عذاب سے پھر فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو یہ موقف دیا. اس موقف کو سننے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی اللہ کے لاڈلے تھوڑے ہیں جو یہ کہتے جائیں گے وہ کرتا جائے گا. منظور ہے بھائی, ٹھیک ہے, فیصلہ منظور ہو گیا. جی مکان جگہ طے ہو گئی. اب سوال یہ ہے, حضور نے 3 دن تک ان سے بحث کیا. پروردگار اگر اپنی توحید کو منوانے کے لیے بالآخر نبی کی اہل بیت کو ہی منگوانا تھا تو 3 دن تک اپنے حبیب کو زحمت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہ بات مجھے ایک وکیل نے سمجھائی. اس نے مجھے بتایا ندوی صاحب بحث کا قانون اور اصول یہ ہے, اپنے موقف کو ثابت کرنے کا اصول یہ ہے کہ پہلے دلائل دیے جاتے ہیں, دلائل کے بعد پھر آخری پیشی پر گواہوں کو منگوایا جاتا ہے. اپنا موقف ثابت کرنے کا جو اصولی طریقہ ہے وہ یہ ہے, پہلے بحث کرتا ہے وکیل اور دلائل دیتا ہے. دلائل مکمل ہونے کے بعد پھر آخری پیشی پر مقدمے کے گواہوں کو بلایا جاتا ہے. تو وہیں سے پھر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی, قرآن ہے اس کی توحید کی دلیل. تو میرے نبی 3 دن تک قرآن سے اللہ کی توحید کو منواتے رہے. جب قرآن ناکافی ہو گیا تو پھر ان کو بلایا گیا جو اس کی توحید کے گواہ. اجازت ہو تو ایک جملے میں اب مباہلے کا خلاصہ کر دوں. مباہلہ نام ہے کس چیز کا؟ جی مباہلہ ہے, مقدمہ ہے توحید کا. میرے نبی اس کیس کے وکیل ہیں, مدعی خود خدا ہے, علی کا پورا گھرانہ گواہ.
इसी चीज का नाम मुबायला है। मुबायला क्या चीज है? तौहीद का केस है, मेरे नबी वकील है, मुदई खुद खुदा है। इस केस के गवाह कौन है? मेरे मौला अली का पूरा घराना। अब कहने वाले कुछ ये भी कहते हैं बेटी का घर था, रिश्तेदारी थी, इसलिए हजूर अली के पूरे घराने को ले गए। रिश्तेदारी का मामला ना होता तो फिर अली के घराने के अलावा मदीने के अंदर और भी सच्चे मौजूद थे, उनको ले जाते तो वो भी तो गवाही दे सकते थे। अब मैं कैसे समझाऊं? मेरे मोहतरम, अदालत का दस्तूर ये कहता है कि गवाह मुदई की मर्जी के होते हैं, वकील की मर्जी के। गवाहों को फराहम करना मुदई की जिम्मेदारी है। कौन गवाह होगा कौन नहीं होगा ये इख्तियार मुदई का है, वकील का नहीं। और इस मुकदमे के अंदर जो वकील है वो तो इतना पक्का वकील है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो उसकी मर्जी के बगैर कलाम नहीं करता। गवाह कैसे लेकर आ सकता? जो गवाह मुबाहले के अंदर बुलाए गए हैं वो रिश्तेदारी का मामला नहीं था, नबी की मर्जी नहीं थी, अल्लाह का फैसला था। हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है कि मदीने के अंदर इन 5 के अलावा और भी सच्चे मौजूद थे। अब देखो, मेरी जाकरी नहीं चलेगी, कुछ हकायत भी सुन लिया करो। अब हमारे पढ़ने वाले हजरात क्या कहते हैं कि जब हजूर लेकर चले पैगंबर पाक को तो पीछे से काफी लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमको भी आप साथ ले चलें। तो हजूर ने फरमाया अपनी जिम्मेदारी पे आना, वहां अजाब नाज़िल हो गया, कोई जात में आ गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुंह में नारा ठा करके लगाते हैं। भाई पीछे सलमान मौजूद है, अबू ज़र मौजूद है, जो ईमान के नामे दर्जे पर, आठवें दर्जे पर फायद हैं। कुछ ढल के जरा बात करें। अबू ज़र तो वो है जिसके बारे में नबी ने फरमाया था, आसमान ने साया नहीं किया, जमीन ने उठाया नहीं है, अस्सा को ले जाता मैंने अबी ज़र, जो मेरे इस अबू ज़र सहाबी से ज्यादा सच्चा हो। तो सच्चे लोग मौजूद थे। हाँ, एक बार और भी सुन लो। मेरे नबी के सुल्बी फरजांद जनाब इब्राहिम जो मारियाए किब्तिया के वतन से थे, 9 साल उम्र थी उनकी मुबाइले के वक्त, हसनैन से 2 साल उम्र में वो बड़े थे। नबी का सुल्बी बेटा भी मौजूद है मगर नबी नहीं लाए। तो मदीने के अंदर सच्चे मौजूद थे मगर नबी सिर्फ ये 5 लेकर आए, बाकी नहीं लेकर आए। सच्चे थे लेकिन फिर भी नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए? इसलिए कि आज उन ऐसे सच्चों की जरूरत थी कि जो कहने अजाब भेज तो आ जाए, लोग तो रुक जाए। आज ऐसे वैसे सच्चों की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे सच्चों की जरूरत है जिनका तौहीद से डायरेक्ट राब्ता हो। और मदीने के अंदर इन 5 के अलावा कोई ऐसा था ही नहीं जिसका तौहीद से डायरेक्ट राब्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये राज था। ऐसे सच्चे चाहिए तो कहें कि अल्लाह भेज तो भेज दे, और कहें रोक तो रुक जा। ऐसे वैसे नहीं चाहिए। इस लेवल के सच्चे चाहिए जिनका तौहीद से डायरेक्ट राब्ता। ये रीजन
کہ 5 گائے باقی نہیں ہے، ایک سلوات کا سہارا دے۔ تو یہ 5 گائے ہیں، ان 5 کے علاوہ اور کوئی نہیں کیا ہے۔ اور ابناءنا کی جگہ پہ دونوں شہزادے گئے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ابناءنا کی جگہ پہ شہزادے گئے۔ اب منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے، اب جا کے پڑھتے ہیں کہ ایک کو انگلی کے ساتھ دوسرے کو کھایا ہوا تھا، اور مباہلے کے وقت حسنین شریفین کی جو عمر تھی 6 سال 7 سال، 6 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر اٹھانے کی ضرورت ہے، چلنے کے قابل، ایک کو دائیں انگلی سے دوسرے کو بائیں انگلی سے۔ مباہلہ جو ہوا ہے حضور کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا ہے، اور چند مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو شہزادے بڑی عمر کے ہیں، چل سکتے ہیں، لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے، سفر کے والدین ساتھ ہوں، بچوں کو سنبھالنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچہ کام سائن ہو تو ماں سنبھالتی ہے، بڑے ہوں باپ سنبھالتا ہے، اور سفر میں والدین ہیں، والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، وہ فری ہیں اور حضور بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اور والدین فری چل رہے ہیں، کچھ بوجھ نہیں، کچھ بیگ نہیں، کچھ گڈی، کچھ سامان نہیں، وہ فری جا رہے ہیں۔ اور شہزادوں کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ نبی نے۔ اللہ کے نبی یہ کیا مان رہا ہے؟ جب والدان ہیں اور دستور کا تقاضا بھی ہے کہ بچوں کو والدان سنبھالیں تو آپ ان کے حوالے کریں۔ سنو، عجب نہیں کہ میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والدین کے ساتھ آئیں گے تو کل کو کوئی متعصب یہ کہہ سکتا ہے بچے اکیلے ہونے کی وجہ سے ساتھ لے کے جانا پڑ گئے، گواہ نہیں دے۔ بچے گھر میں اکیلے تھے، والدین جا رہے تھے، تو اکیلے ہونے کی وجہ سے ان کو ساتھ لے کر جانا پڑ گیا۔ تو میں نے خود اٹھائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں اس مقدمے کا وکیل، اور وکیل جو کچھ اٹھا کے لائے وہ ایویڈنس ہوتا شہزادے اس کیس کے گواہ ہے۔ کیس ہے توحید کا، میرے نبی ہیں اس کیس کے وکیل، مدعی خود خدا ہے، علی کا پورا گھرانہ گواہ ہے۔ شہزادے گواہ بن کے آئے ہیں اللہ کے فیصلے سے۔ اب سارے لوگ مجھے، مسلمان مومن مل کر مجھے یہ سمجھائیں کہ جو اللہ کی توحید کا گواہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی سچا ہوتا ہے یا لائف ٹائم سچا ہوتا ہے؟ ہر ویلے سچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گواہ ہے توحید کا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دعویٰ ہمیشہ قائم ہوتا ہے دلیل پہ۔ اگر کبھی کبھی والی بات ہوتی تو دعوے کے اندر شک آ جاتا، تو چونکہ یہ گواہ ہیں توحید کے، تو گواہ توحید کے ہونے کی وجہ سے اب ضروری ہے کہ گواہ ایسا ہونا چاہیے جو ہر ویلے سچا ہو۔ کبھی کبھی سچا یہاں نہیں چل سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گواہ ہیں توحید کے۔ جب یہ توحید کے گواہ ہیں اور توحید کے گواہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جو ہر ویلے سچا ہو، لائف ٹائم سچا ہو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ شہزادے جب دربار میں ماں کے گواہ بن کے آئے تھے تو سچے، جب ماں کے گواہ بن کے آئے تھے تو سچے تھے۔ تو ابناءنا کی جگہ پہ کن کو لے کر آئے ہیں؟ شہزادے۔ اور انفسنا کی جگہ پہ میرے مولا علی کو لایا گیا۔ انفسنا، میں اس کو آسان بناتا ہوں، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مفرد ہے نفس۔
توجہ فرمائیں گے، بات تھوڑی دقیق ہے، چلو میں اس کو ذرا رخ کے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ مفرد کیا ہے؟